وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ 21 ہے آج فروری بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج قسط نمبر 181 ہے، اور آج کا درس صرف حدیث نمبر 1022 پر ہوگا، صرف ایک حدیث پر۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب توجہ سے سمجھیے گا کہ حدیث نمبر 1022، حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني الليث عن عمرو وهو ابن الحارث عن بکر ابن سوادة عن ابی النجیب عن ابی سعید قال اقبل رجل من البحرین الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بحرین سے ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو فسلم علیہ، اس نے سلام کیا، فلم یردہ، تو آپ نے اس کے سلام کا اس کو جواب نہیں دیا۔ کل آپ نے دیکھا تھا کہ جس آدمی نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ نے فرمایا کہ قال بین عینیہ جمرۃ، کہ بھائی تیری دونوں آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے، اس کو فرمایا۔ تو یہ دین سکھانے کا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی سلام نہ لیا، کبھی رخ انور پھیر لیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج کا کوئی عالم آپ کو اس طرح دین سکھا سکتا ہے کہ آپ سلام لیں اور وہ جواب نہ دیں اور وہ رخ پھیر لے؟ انشاءاللہ تسی پورا مولوی پھیر کے رکھ دینا ہے۔ دین پر عمل ان کو نصیب ہوتا ہے جو علم کا ادب کرتے ہیں، اور پھر علماء کا ادب کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم دین کے بھی محتاج ہیں اور علماء کے بھی محتاج ہیں، اور جیڑا الٹا علم تے بھی احسان کرے اور مولوی صاحب نو بھی محتاج سمجھے، ان کو قیامت کی صبح تک کبھی علم کی چاشنی نصیب نہیں ہوگی، نہ کبھی عمل کی توفیق ہوگی۔ کیونکہ جو اپنے آپ کو علم کا محتاج سمجھتا ہے وہ تو استاد کے نخرے اٹھاتا ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے، نہ کہ اس پر روزانہ ایک دو نئے اعتراض قائم کر دیے جائیں کہ جی ایسا ہو گیا، آج ایسا کہہ دیا، آج ایسا کہہ دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو کبھی علم کی مٹھاس اور عمل کی توفیق رب عطا کرتا ہی نہیں، ان کو عطا کرتا ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ فرمایا کہ بھائی تیری دونوں آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے، اس نے کوئی ناراضگی کا اظہار ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بڑی بےزتی ہو گئی، بڑی محفل میں مجھے ایسا کہا گیا۔ اب یہ شخص بحرین سے آیا ہوا ہے اور حضور کو سلام عرض کر رہا ہے، اور میرے آقا اس کے سلام کا جواب، یہ آپ خود آ کر دیکھ لیں لفظ فلم یردہ، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ وفی یدیہ خاتم من ذہب، کیوں کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں، ہاں جی، اس وجہ سے۔ اور دوسرا کیا تھا وجہ؟ وعلیہ جبۃ حریر، اس نے ریشم کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ جبہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ اب بعض مولوی تو یہاں سے لے کر وہ ٹخنوں تک کی وہ عرب والی قمیض پہن لیتے ہیں، یہ جبہ نہیں ہے، تو ایسے بے وقوفی ہے۔ تو عرب والوں کا لباس ہے، ہمارے ہاں جچتا جو مولوی پہن وہ آنٹی شمیم ہی لگن ڈی ہوتی ہے جس مولوی نے پایا ہوئے۔ میں کیا کرتا ہوں بھائی، عرب کا لباس ہے، آپ وہاں پہنو اچھا لگے گا، یہاں اچھا لگتا۔ جبہ اور ہے جو اوپر پہنا ہوتا ہے نا علماء نے،
آپ اکثر دیکھیں گے بڑے بڑے علماء یا سعودیہ کے علماء، انہوں نے اوپر ایک کالا سا یا براؤن کلر کا پہنا ہوتا ہے اس کو جبہ، پر اس ہستی نے وہ ریشم کا پہنا ہوا تھا، اور آپ کو انشاءاللہ پتہ ہے کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ دو وجہ تھی کہ سرکار نے جواب نہیں دیا۔ فانطلق الرجل محزونا، تو یہ شخص بڑا غمخوار ہوا، یہ بھی سن لے، فانطلق الرجل محزونا، اس کو بڑا صدمہ پہنچا، غم پہنچا کہ میں بحرین سے چل کر آیا ہوں اور میں نے بھری مجلس میں سلام کیا مگر ہمارے آقا نے جواب، غم تو پہنچا مگر ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ خیر، فشکا الی امراته، تو اس نے واپس جا کر نا، یہ میاں بیوی دونوں مہمان آئے ہوئے تھے تو مسلمان تھے، اس نے اپنی بیوی سے شکایت کی، ذکر بیوی سے کیا کہ میں بھائی ایسا ہوا میرے ساتھ، تو فقالت، وہ بیوی کہنے لگی، لعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبتک وخاتمک، بیوی کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تیری انگوٹھی کی وجہ سے، دیکھ لو بیویوں میں اتنا علم تو تھا نا، اسی مشورہ کریے نہ کہنا تو مسیح دوجی ٹر جایا کر، ضرور تو ایسے مولوی کو نہیں جانا ہے، اتنے ہی جانا ہے جن اسلام کا جواب ہی نہیں دیتا، اور مسیحاں مک گئی ہیں اور مولوی مک گئے، کمال ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ کیسی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ لعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجبتک وخاتمک، یہ جو حضور نے تیرے سلام کا جواب نہیں نہ دیا، لگتا ہے کہ یہ تیرے جبے کی وجہ سے کیا ہے، اور تیری انگوٹھی کے، جبہ تیرا ریشم کا ہے اور انگوٹھی تیری سونے کی ہے۔ تو فَأَلْقِهِمَا ثُمَّ عُدْ، اس نے پھر کیا کیا کہ بھائی ان دونوں چیزوں کو اتار دیا، فَفَعَلَ، اور دونوں چیزوں کو اتار کر پھر حضور کی بارگاہ میں آیا اور سلام کیا، تو فرد السلام، حضور نے سلام کا جواب عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور تربیت کے لیے ایسا کر رہے تھے، آپ اس کو دین سکھانے کے لیے، اور یہی سکھانے کے انداز ہے، یہی نہیں ہے آؤ جی جاؤ جی جی سر یس سر، ہر ویلے مطلب ہے کہ جنت دیا ٹکٹاں وڑ دے رہو اور سمجھو کہ اگلے سارے دین دار بن جان گے۔ کدے کدے میرا دل کرتا ہے کہ بے نمازیاں دی جڑی سزا ہے نا، وہ میں سپیکر کھول کے اذان تو بعد ساری سناواں تاکہ پتہ تے لگے بھی ساڈی اوقات کی ہے۔ اذان سن کے جڑا مسلمان مسجد چ نہیں آ رہا، بالخصوص فجر دی نماز تے نہیں آ رہا، ان دے بارے تے سرکار نے اتنے سخت الفاظ فرمائے نے کہ میں کہنا تسی کہو گے جی مولوی صاحب نے تے ساڈا جینا حرام کر چھڑیا ہے، حالانکہ فرمائے حضور نے اللہ اکبر کبیرہ۔ ففعل، اس نے ایسا کیا، فرد السلام، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، فقال جئتک آنفا فاردت انی، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے کل آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ قال کان فی یدک جمر من النار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں آگ کی چنگاری تھی، اس سونے کی انگوٹھی کو فرمایا کہ وہ بھئی تیرے ہاتھ میں آگ کی چنگاری تھی۔ فقال لقد جئت اذا بجمر کثیر، تو اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو میں بہت زیادہ چنگاریوں کے ساتھ آیا ہوں، یعنی میرے سونے کے تو میرے پاس پھر کافی زیورات ہیں جو میں خود پہنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جئت به، قال انما جئت به لیس باجزاء عنا من حجارۃ الحرۃ ولکنہ متاع الحیات الدنیا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس چیز کے ساتھ تو آیا ہے وہ ہرہ جگہ کا نام ہے کہ پتھروں سے زیادہ ہمیں کفایت نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ جو تو سونے کے زیور لیے پھر رہا ہے نا، یہ ہماری نظر میں ہرہ کے پتھروں سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اس سونے اور پتھروں میں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا لیکن یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ، تو وہ شخص کہنے لگا
فبما لا اتختم به، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ قال بحلق من ورق او صفر او حدید، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کے حلقے کی یا پیتل یا لوہے کی۔ اب یہ غور طلب ہے کہ کل کی حدیث میں کیا تھا کہ لوہے کی، بولو نا بھائی سارے، لوہے کی ممانعت ہے، اگو انجن کی تی رکھیا جی بس، لوہے کی انگوٹھی کی ممانعت ہے، اور اس میں اجازت ہے کہ تو پیتل کی پہن سکتا ہے یا لوہے کی پہن سکتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ اجازت ختم ہو گئی، اس حدیث سے یہ اجازت ختم ہو گئی لوہے اور پیتل کی۔ بلکہ لوہے اور پیتل کے بارے میں تو آپ نے فرمایا قال بین عینیہ جمرۃ من النار، کہ تیری دونوں آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے، تو اس نے منسوخ کر دیا لوہے کی انگوٹھی کو بھی پیتل کی انگوٹھی کو بھی۔ اب 4.25 ماشے چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ لوہے کی دھات، پیتل اور سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے بولو جائز نہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ کا لباس پہن کے آیا ہو تو اس کا سلام کا جواب نہ دینا جائز ہے۔ بولو بھائی، سلام کا جواب نہ دینا جیسے حضور نے نہیں دیا۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مرد کے لیے ریشم کے کپڑے بھی حرام ہیں، مگر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کچھ ایسا مسئلہ تھا کہ ریشم کے سوا وہ لباس پہن نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا اے خالد ابن ولید تیرے لیے جائز ہے، تجھے اجازت ہے۔ تو وہ ان خاص کو اجازت دی، اس کے لیے علاوہ کسی کو بولیے بھئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی ہے ان پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔